فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ پہاڑوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو پھٹتے ہیں اور ان سے چشمے نکلتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے کانپتے نظر آتے ہیں۔ میں اس کی تعبیر کرتا ہوں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پہاڑوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ خوف خدا میں جن کے آنسو جاری ہیں۔ یہ انہار پہاڑوں کے آنسو، ہماری چھوٹی سی آنکھ چھوٹا سا آنسو، تو پہاڑ اتنے بڑے ان کا آنسو بھی بڑا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پہاڑوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کا سینہ پھٹ گیا ہے اور خون جگر جاری ہے اللہ کے ڈر سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں کہ خوف خدا میں جو کانپتے نظر آتے ہیں۔ یہ تو ہے پہاڑوں کی حالت۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن جو تم کرتوت کر رہے ہو ہم تمہیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ پہاڑ تو اتنے مستحکم اور مضبوط ہونے کے باوجود ہمارے ڈر سے کچھ رو رہے، کچھ کا خون جگر جاری، کچھ ہمارے ڈر میں کانپتے نظر آتے ہیں، لیکن اے ابن آدم ایک تو ہے، قطرہ ناپاک سے وجود میں آیا، ایک غلیظ جرثومے سے تیری تخلیق ہوئی، لیکن تو قابو میں نہیں آتا، تیرے چوچلے بھی ہم دیکھ رہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ قرآن کریم نے دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اے انسان ذرا اپنی تخلیقی فارمولے پہ بھی غور کرنا کہ تو کیسے وجود میں آیا۔ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ اب اس کا ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ میری آواز گھروں تک بھی جا رہی ہے، میری بیٹیاں اور میری بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ جنہیں ترجمہ معلوم کرنا ہو وہ صبح ترجمے والا قرآن اٹھا کے پڑھ لے۔ قرآن کریم نے فرمایا اپنے تخلیقی فارمولے پہ بھی غور کرنا۔ او حسین آنکھوں والے، او گھنگری والے اور سیاہ بالوں والے، اے گوری چمڑی پہ ناز کرنے والے، اے خطیب صاحب، اے جنرل صاحب، اے فاتح صاحب، پہلوان جی، خان صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، مما خلق، مما خلق، خلق مما
الصلب والترائب. کبھی غور کیا تو نے ہم نے کتنی گندی چیز سے کتنی اچھی چیز بنا لی. ہم نے کتنی گندی چیز سے کتنی اچھی چیز بنا لی. کتنی ناپاک چیز سے کیسے پاک کردار بنا لیے. انہ علی رجعہ لقادر. انہ علی رجعہ لقادر. ایک قطرہ ناپاک سے محدث بنانے والا, ایک قطرہ ناپاک سے مفسر بنانے والا, ایک قطرہ ناپاک سے بادشاہ صدق و عدل بنانے والا اس پر بھی قادر ہے کہ موت کے بعد پھر تمہیں اٹھا لے گا. تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة فلينظر الإنسان مما خلق وفي أنفسكم أفلا تبصرون بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. یہ ساری حقیقت بیان ہو رہی ہے. تو نہیں تھا ہم نے وجود میں لائے. ہاں حضرت زکریا نے بیٹا مانگا, اللہ نے فرمایا لے پھر لے. عرض کیا بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیوی کا یہ حال ہے کہ آخرہ ہے, بچے جننے کے قابل ہی نہیں رہی. میں نے مانگ تو لیا, تو نے دینے کا اعلان تو کر دیا, لیکن انا یکون لی غلام, ہوگا کیسے؟ رب العالمین نے فرمایا کذالک کذالک ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. جو تجھے نیست سے ہست میں لا سکتا ہے, تو نہیں تھا, تجھے بنا دیا. اب جب ہم چاہیں گے تو تجھے بیٹا دے سکتے ہیں. نہ تیرا بڑھاپا آڑے آئے گا, نہ تیری اہلیہ کی ضعیفی آڑے آئے گی. ہم جو چاہتے کر لیا کرتے ہیں. پھر ایک بات بتائیے ہم, فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. یہ جو وحی کے ابتدائی اسباق تھے,
آ رہی ہے سمجھ؟ دور والے حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہی کے جو ابتدائی اسباق تھے اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کو اخذ کرنے میں جلدی کرتے تھے. اور یہ جلدی کیوں کرتے تھے حضرت؟ 40 سال کے انتظار کے بعد ملا تھا نا. 40 سال جس کی انتظار تھی، جس کی طلب تھی، اتنی طویل انتظار کے بعد جب انسان کو اپنا مقصود اور مطلوب مل جائے تو ظاہر ہے کہ اسے پکڑنے میں، اسے اخذ کرنے میں ذرا جلدی تو ہوتی ہے نا. رب العالمین نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ جو ضالًا ہے نا، اس کے معنی ہے ہم نے تجھے متلاشی پایا تو پھر ہدایت کر دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ہم نے تجھے طالب پایا، متلاشی پایا تو ہم نے اپنے فضل و کرم سے تجھے جوہر مقصود دے دیا. اچھا اس کا پریکٹیکل کروں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا پریکٹیکل. کبھی خلوت میں، کبھی جلوت میں، کبھی بیت اللہ کے سائے میں، کبھی ہرا کی تنہائیوں میں. انتظار تھی، اب وہ آ گیا تو ذرا جلدی ہے. رب العالمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانا. میرے محبوب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی جملہ رہ نہ جائے تو پھر یہ خیال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کے دل میں قرآن کریم کو بٹھانا بھی ہماری ذمہ داری، آپ کے سینے میں قرآن کریم کو جمع کرنا، محفوظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری، پھر آپ کی زبان سے قرآن کریم کو پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری، پھر اس کے اسرار و رموز اور اس کے مفاہیم و معانی بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری. ہم یہ کام کیسے کریں گے؟ جس طرح ہم بکھری ہوئی ہڈیوں کو منظم کر سکتے ہیں، موت کے بعد جس طرح ہم انسان کو زندہ اٹھانے پہ قادر ہیں، میرے محبوب قرآن کریم کی صداقتیں بھی ہم آپ کے سینے میں محفوظ کرنے، قرآن کریم کو آپ کی زبان سے پڑھوانے، پھر اس کے مفاہیم و معانی بیان کروانے پہ بھی قادر ہیں. ذرا بات دور چلی گئی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سبق لے کر ہرا کی تنہائیوں سے گھر تشریف لائے اور گھر میں آتے ہی فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈال دیجئے، مجھ پر کمبل ڈال دیجئے. خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کی فکر ہے کہ یہ امانت سنبھال سکوں یا نہیں، یہ بوجھ اٹھا سکوں گا کہ نہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک رمز شناس رفیقہ حیات ہونے کی حیثیت سے، با وفا رفیقہ حیات ہونے کے ناطے سے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادر بھی ڈال دی، کمبل بھی ڈال دیا، پھر سرہانے بیٹھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے فرماتی ہے کلا واللہ
لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق والذي نفس خديجة بيده أشهد إنك رسول الله. اللہ کی قسم ہے محمد، آپ کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتے، آپ کوئی لاوارث تو نہیں، پھر آپ کے اخلاق ایسے کہ ایسے اخلاق والے کبھی خسارے میں نہیں جاتے. اب سنیے حضور کا اسوہ حسنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اپنی روحانی مادر محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی سنیے. فرماتی ہیں آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کلاشن کوف والوں ہے تو اچھی چیز ہونی چاہیے، لیکن برائے جہاد جزاکم اللہ جزاکم اللہ، برائے جہاد ہونی چاہیے، اپنے بھائیوں کا سینہ چھلنی کرنے کے لیے نہیں. اپنے بھائیوں سے اگر غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر کے دکھائیے. بہادری یہ ہے، یہ بھی کوئی بہادری ہے دور کھڑے ہو کر بٹن دبا دیا اور اس نے بھون ڈالا سب کو، یہ کون سی بہادری ہے؟ بہادری یہ ہے کہ آپ کو جو ستائے، جو آپ کا دل دکھائے، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ اسے معاف کر دیں. اس سے بڑھ کر کوئی بہادری نہیں ہے. یار لوگ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ والکلاشن کوف. ہاں حسبنا کتاب اللہ والکلاشن کوف. اچھا، اہل نظر کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی اخلاق مصطفی کے جو نقوش امت تک پہنچے ہیں، وہ پہلا یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جی، تیسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان تک پہنچاتے ہیں، چوتھا یہ ہے کہ آپ اچھی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، پانچواں یہ ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اور چھٹا یہ ہے کہ آپ سچائی کے علمبردار ہیں، آپ سچائی کے علمبردار ہیں. اس تبصرے میں سیدہ خدیجہ کے ایک بھی جملہ وہ نہیں ہے کہ آپ تو سجدے کرتے ہیں، آپ تو ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ تو ہر وقت قیام کرتے ہیں، آپ تو ہر وقت ذکر اور تسبیح میں لگے رہتے ہیں. نہیں، حالانکہ حضور سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کو سجدے کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کئی راتیں ایسی گزری کہ میں نے اللہ کے محبوب کو محو عبادت پایا، مجھے خیال آیا شاید پوری رات قیام میں گزر جائے، شاید پوری رات سجدے میں گزر جائے، شاید پوری رات رکوع میں گزر جائے. رات گزر گئی لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، قیام، سجدے، ذکر اور تسبیح ختم نہ ہوئی. فرماتی ہے ایک صبح میں نے دیکھا رات بھر کے قیام کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس سوجے ہوئے تھے، پاؤں سوجے ہوئے تھے، حضور کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی. عرض کی اللہ کے محبوب آپ تو معصوم ہیں، اس قدر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا. عائشہ تو میری عاجزی کو دیکھتی ہے، میری عبادت کو دیکھتی ہے،
اس کے عطا اور اس کے احسان کو نہیں دیکھتی؟ میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں جس نے ایک یتیم کو سارے انبیاء کا امام بنا دیا؟